جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے۔ جیسے کہ ہم 10 آیات مکمل کر چکے تھے، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہم نے بیماری پیدا کر دی ہے اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے گا زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی۔ منافقین کون ہے؟ وہ لوگ جو بظاہر ہم تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ غیر ایمان والی بات کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب میرا اس چیز پہ بڑی میں نے جو ریسرچ کی ہے اور جو قرآن مجید کی آیات کا ایک خلاصہ نکالا ہے، جیسے ایک اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی آپ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں وہ اس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو بظاہر تو ایمان لے آیا ہے، اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز کی اگر ہم بات کریں، ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا کہیں حکم آ گیا، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم نماز کا ٹائم ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں، سارے معاملات چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے باقاعدہ کہ کیا نماز نہ پڑھنے والا شخص جو ہے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، وہ بھی سنیے گا آپ ضرور، انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی۔ ٹھیک ہے، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ پچھلی آیت میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کو اور اہل ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہیں حقیقت سے جو ہے وہ یہ آشنا ہی نہیں ہوئے آج تک۔ ٹھیک ہے، در حقیقت خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ اگلا والا شاہ فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے پہلے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ جانتے نہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ ایمان کیا ہے؟ بغیر دیکھے ایمان۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل، جب تک عمل نہیں ہے تو ہم مومنین نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پہ پھر دوبارہ سے ایک آیت ایڈ کروں گا، سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں تمہیں اگر افضل ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے دفع ہو جائے تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہاری حویلیاں، تمہارے کاروبار اور جو تم نے مال بنا رکھے ہیں، یہ سب چیزیں اگر تمہیں افضل ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو دفع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ فاسقوں کی ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایمان والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جبکہ یہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہی بے وقوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اصل ایمان کیا ہے؟ پریکٹیکلی عمل آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، عمل سے جو ہے نا وہ آپ کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا۔ منافقین جو ہوتے تھے وہ آپ سرکار کی آ کے محفل میں باتیں بھی سنا کرتے تھے، اور بعد میں جب اپنے چیلوں کے پاس جاتے تھے ہم انہیں کہتے تھے ہم تو ہمیں بس شغل میلہ کرنے وہاں گئے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافقین کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ دیکھیں انصاف کے دن کا حاکم ہے، سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھنا ہے مالک یوم الدین، یوم دین کا جو ہے جو ایک دن ہمارے لیے مقرر ہونا ہے آخرت کا، اس دن جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے بدلہ لیں گے، اور انہیں مہلت دے رہا ہے، اور اللہ ابھی انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی سے بھٹکے رہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں مہلت دے دی ہے، لیکن جو تم ہنسی مذاق کرتے ہو اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا، یہ چھوڑا نہیں جائے گا تمہیں۔ یہ جو پہلی بات تو ہم نے پچھلے پڑھ لی نا 6 7 آیت میں کہ ایمان کا پہلا پہلو ہی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔
ठीक है, पिछली किताबों पर ईमान। तो जब आपका इन चीजों पर ईमान है तो प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, अमलन भी होना चाहिए, अमलन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली। ठीक है, असल चीज क्या आ गई है, प्रैक्टिकली आपने क्या किया। ठीक है, आप मुनाफिकीन नहीं है। मुनाफिकीन मैंने आपको खुल के बड़े प्यार से एक चीज समझाई है कि मुनाफिकीन से मुराद हम ये समझते हैं कि वही लोग थे जो के किया करते थे, आप सरकार के जमाने में आते थे, बातें सुन के चल जाते थे, जाके चेलों को कहते थे हम तो हंसी मजाक करते हैं। लेकिन मुनाफिकीन से मुराद ये भी है कि जाहिरन तो हम ईमान ले आए हैं, लेकिन अमलन अगर हम अमल नहीं कर रहे तो वो उसका अमल का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुमराही खरीद ली तो तजारत तजारत ने कोई नफा ना दिया और ये राह जानते ही ना थे। इनको रास्ते का पता ही नहीं है कि इन्होंने जाना किस तरफ, इनको आखिरत का अंदाजा ही नहीं। ठीक है, जिस बंदे को ये ईमान होगा कि मैंने अल्लाह के हजूर पेश होना है, मैंने आखिरत में जाके अल्लाह को जवाब देना है, वो बहुत से गुनाहों से वैसे ही दूर हो जाएगा। आगे अल्लाह शाह फरमाते हैं और इनकी मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, फिर जब इस आग ने इसके पास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर ले गया और इन्हें तरीकियों में छोड़ दिया, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कि इन्होंने अपने लिए खुद रोशनी भी पैदा कर ली, लेकिन जब रोशनी पैदा हो गई है तो इनका नूर ले लिया गया। ठीक है, और इन्हें जैसे कि अब हम इसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो दुनिया में अगर हमें भेजा गया है तो हमें एक रोशनी दी गई है, वो हमने खुद एक्सेप्ट करके उसको जो है इस्तेमाल करना है। अगर नहीं करोगे तो तरीकियां आपके लिए भी। ठीक है, और आगे अल्लाह शार फरमाते हैं सुम्मुम बुकमुन उमिन फमला यज्यून, बहरे गूंगे अंधे हैं पस ये लौट कर नहीं आएंगे। आसमान या आसमान से उतरने वाली बारिश की तरह जिसमें तरीकियां और गर्ज और चमक है, ये जोरदार करक की वजह से मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोंस रहे हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है, अल्लाह को सब मालूम है। ठीक है, बिजली यूं मालूम होती है कि इनकी निगाहें उचक कर ले जाएगी, हालत यह है कि जब कुछ रोशनी हुई तो इसमें चलने लगे और जब अंधेरा छा गया तो खड़े रह गए, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कान और इनके आंखें सलब कर लेता। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो आपका जो है वो बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, कुदरत रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हम इनकी जो है वो बसारत भी छीन लेते, मतलब इनकी जो देखने की सलाहियत है वो भी छीन लेते, और जो है वो इनको एक अंधेरा छा जाता। ठीक है, लेकिन हिसाब कब होना है? आखिरत वाले दिन। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ठीक है, तो सारी बातों का मकसद क्या है इस 10 आयात में जो हमने सीखा है वो यही है कि प्रैक्टिकली जो है ना हमने अपनी जिंदगी में जो है ना वो एक जो हमने दीन पर है जो सीखा है उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, जब तक अमल नहीं है कुछ भी नहीं है। आप लाखों जो है खैरात कर दो, लाखों ज़कातें दे दो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर उसके पीछे हराम है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तब पूरी होती हैं जब अल्लाह ये, बल्कि एक डॉक्टर साहब की मैं बात सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि क्या तुम अल्लाह के एक हुक्म को मानते हो और एक को छोड़ देते हो? ठीक है, तुम्हारे लिए खुल्लम गुमराही। दीन में दाखिल होना तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, ईमान वालों अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। आगे चल के इंशाल्लाह हम आयात के साथ जो है इसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायने में दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।